بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ معزز دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش۔ اگر آپ ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جبیر کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ سفر میں نکلو تو اپنے ساتھیوں سے بڑھ کر اچھے حال میں رہو اور سب سے زیادہ تمہارے پاس زاد راہ رہے؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں یہ ضرور چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ 5 صورتیں سفر میں پڑھا کرو۔ نمبر 1 سورۃ الکافرون، نمبر 2 سورۃ النصر، نمبر 3 سورۃ الاخلاص، نمبر 4 سورۃ الفلق، نمبر 5 سورۃ الناس۔ ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو اور آخری سورت کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ سفر میں خوشحال رہنے کے لیے صدقہ دینا بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح قلی اور سامان اٹھانے والوں کی بھی مالی مدد کرنا اور ان کو نماز وغیرہ شریعت کے احکام کی ترغیب دینا بھی باعث خیر ہے۔ اور سفر میں آس پاس کے مسافر احباب فارغ ہوا کرتے ہیں، ان کو خوب دین کی دعوت دینی چاہیے، ان سے تعارف اور دوستی کر کے دین کے نزدیک لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمازوں کے اوقات میں اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے کہ اسٹیشن پر ہو یا ایئرپورٹ پر یا کسی اور جگہ پر نماز کا وقت ہو تو اذان دے کر جماعت سے نماز پڑھیں، اس لیے کہ اذان اور جماعت کی نماز شعائر اسلام میں سے ہے۔ جہاں یہ زندہ ہوا اللہم ہون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبة المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ ترجمہ ہے، اللہ ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کی اور جو عمل تجھے پسند ہو اس کی درخواست کرتے ہیں۔ ہے اللہ تو ہمارا یہ سفر ہم پر آسان کر دے اور اس کی مسافات کو طے کر دے۔ ہے اللہ تو ہی سفر میں ہمارا رفیق اور گھر بار میں ہمارا قائم مقام محافظ ہے۔ ہے اللہ میں تجھ سے سفر کی سختیوں سے اور سفر میں کسی تکلیف دہ منزل سے اور بیوی بچوں اور مال و متاع میں تکلیف دہ واپسی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سفر میں فضول باتوں اور لعائنی میں وقت ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا ہم سفر میں ذکر و اذکار، تعلیم و تعلم اور دعوت دین میں لگے رہیں گے تو شیطان سے حفاظت رہے گی۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھے اور اس کی یاد میں لگا رہے تو اس کے ساتھ فرشتہ رہتا ہے، اور جو شخص واہیات شعروں میں یا کسی اور بیہودہ شغل میں لگا رہتا ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگا رہتا ہے۔ لہٰذا اس مبارک فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہر مسافر کو چاہیے کہ اپنے اوقات خوب قیمتی بنائے اور ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور سفر میں خوشحال اور کامیاب رہنے کے لیے یہ دعا اور یہ عمل دونوں کا اہتمام کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔